بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی روایتوں میں یہ سب سے مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد اس روایت کا نمبر ہے جو خود حضرت عمر سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اسلام سے کوسوں دور تھا، جاہلیت میں شراب پیتا تھا اور بڑے چاو سے پیتا تھا۔ ہماری ایک محفل جمتی تھی جس میں قریش کے اکثر نوجوان شامل ہوتے تھے۔ ایک رات میں اس محفل میں پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں مکہ میں فلاں مے فروش کے پاس چلوں تو شاید مجھے شراب مل جائے اور میں پی سکوں، لیکن وہ بھی مجھے نہ ملا۔ اب میں نے سوچا کہ چلو کعبے کے 7 یا 70 طواف کر لوں۔ اسی نیت سے مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ رخ شام کی طرف تھا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شام کے درمیان تھا۔ آپ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ آپ کا کلام سننے کا یہ بہترین موقع ہے، سنوں تو صحیح، آخر آپ کہتے کیا ہیں۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر قریب گیا تو مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائیں گے۔ اس خیال سے میں حجر اسود کی طرف غلاف کعبہ میں گھس گیا اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان غلاف کعبہ کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ قرآن پاک کی آیات سن کر میرے دل پر رکت طاری ہو گئی، میں رو پڑا اور اسلام میرے باطن میں در آیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب آ چکا تھا۔ آہٹ سن کر آپ نے مجھے پہچان لیا اور گمان فرمایا کہ میں کسی بری نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ڈانٹ کر پوچھا، ابن خطاب اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لانے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا، عمر اللہ نے تمہیں ہدایت بخش دی۔ یہ کہہ کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثبات و استقلال کی دعا کی۔ اس طرح میں دین کی دولت سے مالا مال ہو کر آپ کی خدمت میں سے واپس آ گیا۔ یہی روایت دوسری صورت میں ہے جس سے شاید پہلے مفہوم کی تکمیل ہوتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اسلام سے پہلے میں ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گھر سے نکلا۔ آپ مجھ سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے۔ میں جا کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کے اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم قریش سچ کہتے ہیں۔ یہ شاعر ہے۔ اسی وقت آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، تو بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اب میرے دل نے کہا کہ یہ کاہن ہے، اور اسی وقت لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات جاری ہو گئیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت اندوز ہوتے ہو۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا تو ہم ضرور اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کے بعد اس کی گردن کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کسی کی قوت اسے بچا نہ سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ ختم کی تو اسلام پوری قوت سے میرے دل پر اثر انداز ہو چکا تھا۔ یہ روایت شہرت میں پہلی روایت کے قریب قریب ہے۔ ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کے اثبات کے بعد لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان میں کون سی صحیح ہے۔ یہ دونوں اور اسی قبیل کی دوسری روایتیں جو کتابوں میں مذکور ہیں اور دن کی تصویر تو اچھی طرح کھینچ دیتی ہیں۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آبائی مذہب ترک کر کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، لیکن ان میں سے ایک بھی روایت نفسانی ارتقاء پر روشنی نہیں ڈالتی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا راستہ دکھایا۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کو اتفاقاً امر تھا؟ کیا وہ اسلام سے اتنے دور اور اتنے نفور تھے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور اس کے کسی پہلو پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے؟ کیا اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں دفعتاً ایمان ڈال دیا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھے گئے صفحے یا قرآن ان کی آیات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھ رہے تھے اچانک اس شخص کی ہدایت کا وسیلہ بنا دیا جو اس کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ کہیں حقیقت کچھ اور تو نہیں؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر خباب کے پاس موجود صفحات کو پڑھنے اور کعبہ کے غلاف میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ الحاقہ کی
آیات سننے سے پہلے بھی قرآن سے گوش اشنا ہو چکے تھے۔ انہوں نے قرآن پر بھی غور کیا تھا اور اس سے متعلق اپنی روش پر بھی، اور پھر وہ اپنے طرز عمل پر بھی چھانتے پھٹکتے رہتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اور اس مسلسل فکر، اس طویل سوچ و بچار نے آخر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کی جہاں اللہ کے حکم نے انہیں پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق مورخین نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ان دونوں وجوہوں میں سے کسی ایک کی بھی صراحت نہیں کرتی، حالانکہ یہ کوئی دشوار بات نہیں تھی۔ پھر اس صراحت سے ایک ایسی قطعی بات سامنے آ جاتی ہے جسے عوام میں مسلم سمجھتے اور ہمارے نزدیک بھی تنقید و تنقید سے بالاتر قرار پائی جاتی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے جب آپ صفا میں اپنے صحابہ کے ساتھ اقامت فرما رہے تھے، لیکن قرآن کے وہ اجزاء پڑھ کر جو خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو پڑھا رہے تھے، ہدایت الہی نے انہیں توفیق سعادت عطا کر دی۔ جب ہم اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے بدست شمشیر جائیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ 40 صحابہ جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے مکہ کے نامور بہادر بھی شامل تھے، آپ کی خدمت میں جان ساری کے لیے حاضر تھے۔ بھلا حضرت عمر یہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ وہ تنہا ان سب پر غالب آ جائیں گے؟ یہ صحیح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ آئے دن کا جھگڑا ختم کر دینا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے ارادے کو جامع پہنانے کے لیے طریقہ بھی سوچا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کے اجزاء پڑھے اور ان کے حسن سے متاثر ہو گئے تو وہ اپنا ارادہ بدل دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ان کے قبول اسلام والی مشہور روایت میں ارادہ قتل کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، عقل اس سے انکار کرتی ہے۔ وہ صحیح ہے جو دوسری روایت میں خود حضرت عمر کی زبانی بیان کیا گیا ہے، جس کی تائید امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی کی ہے۔ یہ رجحان فکر حضرت عمر کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے جسم میں توانائی تھی، اس کے لیے وہ طاقت پر اور اس کے تمام مظاہر میں ایمان رکھتے تھے۔ بالخصوص بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں ان کا یہ ایمان بڑا مستحکم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے افون شباب کا زمانہ تھا، جب زندگی کے تجربات مزاج کی سختی اور درستی کو اعتدال پر نہیں لاتے۔ چنانچہ جس مسلمان پر ان کا زور چلتا اسے ضرور اپنے مظالم کا نشانہ بناتے اور چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر دے۔ اس سلسلے میں ان کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو تمام مسلمانوں سے لڑائی بول لیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ قبائل قریش اپنے اپنے آدمیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور خود ان کے اپنے قبیلے بنو عدی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ چنانچہ دوسرے مشرکین قریش کی طرح انہوں نے بھی کمزور مسلمانوں ہی کو اپنا پنجہ غضب میں جکڑے رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے مسلمانوں پر اپنی طاقت نہ آزما سکے۔ یقین تھا کہ ان کے قبائل ان کی حمایت سے گریز نہ کریں گے، لہذا مشرکین نے ان صاحب اثر مسلمانوں کو بھی نہ بخشا اور ان کے مقاطع کیا، اور ان میں سے بھی جس پر ان کا بس چلا ستانے سے باز نہ رہے۔ اپنی اس ساری اسلام دشمنی کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل کے نرم تھے اور انصاف کے باب میں بڑے نازک اور احساسات رکھتے تھے، اور ان کی نرمی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اٹھتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن جب بہن کے جسم سے خون بہتا دیکھتے ہیں تو ان کا سارا غصہ ندامت میں بدل جاتا ہے، اور ندامت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اور ہر جشیلے آدمی کی خصوصیت ہے کہ جب وہ طاقت کے بل پر اپنے آپ کو حد اعتدال سے متجاوز ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی عرق ندامت سے تر ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال جس سے حضرت عمر کی دقت قلب پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے، ان کی وہ گفتگو ہے جو ام عبداللہ بنت ابی اسما سے ہوئی تھی جس دن وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ام عبداللہ کے دل پر اس رکت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے شوہر کی واپسی پر ان سے کہا کہ اگر تم ابھی عمر کی رکت اور دل سوزی کو دیکھتے تو ان کے اسلام کی تمنا کرنے لگتے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر بعد کو اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت عمر کو مکہ کے نظام اور اس کے وقار کا بہت خیال تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ نئے دین کی اشاعت سے مکہ کی عظمت و منزلت کو ٹھیس لگے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی عربی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فرائض بڑے دل نشین انداز میں انجام دیتے ہیں اور زمین میں کسی قسم کا فساد نہیں پھیلاتے، پھر وہ اپنے دین پر بھی پوری قوت سے قائم ہیں،
اور اپنے عقیدے کو زندگی کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں تو ان کے متعلق از سر نو غور کرنا شروع کر دیا اور اسی ذیل میں اپنی بدسلوکیوں پر بھی نظر ڈالی۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کو دھمکیاں دیں، اذیتیں پہنچائیں، ان پر طرح طرح کے ستم ڈھائے، لیکن ان کے پایہ ثبات میں لغزش نہ آئی اور نہ ان کے دلوں میں کمزوری نے راہ پائی، بلکہ ہر مصیبت کے جواب میں ان کی زبان یہی کہتی رہی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جب ان پر مصائب و مظالم کی انتہا کر دی گئی تو انہوں نے وطن کو اپنے عقیدے پر قربان کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی ملک کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایسی صورت میں دین کو محض فکری اور نظری اقرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کا اپنے متبین کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ایک زبردست قوت ہے جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یکساں اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ اہل قریش کی طرح حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور نزول قرآن کا ذکر سنا تو ان لوگوں کا حال بھی انہی معلوم ہو گیا جو رات کی تاریکی میں چھپ کر شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اثناء نماز میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پاک کی آیات سنی۔ اس کے بعد دوسری رات کو الگ الگ گئے اور واپسی میں جب ان کا میل ہوا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر ابو الحکم بن حشام کا وہ جواب بھی ان کے علم میں آ گیا تھا جو قرآن کی آیات کے متعلق لوگوں کے پوچھنے پر اس نے دیا تھا کہ ہم میں اور بنو عبد مناف میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو ہم نے بھی سنبھالی، انہوں نے بخشش کی تو ہم نے بھی کی، غرض یہ کہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے۔ لیکن جب ہم نے شاہ سواری میں ان کی سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس لیے ابو الحکم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو ناحق ستانے لگے، لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم رہے۔ مصائب کے ہجوم نے انہیں اسلام سے منحرف نہ کیا بلکہ ان سے اس کی محبت اور شیفتگی اور بڑھ گئی۔ تو کیا یہ مسلمانوں کے حق پر ہونے کی آخری اور قطعی دلیل نہ تھی؟ ابو جہل تو صرف اسلام اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق سوچنے اور ان پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف میں منافست تھی، لیکن عمر کو کیا ہوا جو وہ اس دین پر غور نہ کرتے، جبکہ بنو عدی اور بنو عبد مناف کے درمیان کوئی مسابقت بھی نہ تھی۔ یہ تھی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاف کعبہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنے اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک سننے کی، اور اس لیے انہوں نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی جو ان کی بہن کے پاس تھی۔ حضرت عمر نے ان سب باتوں پر غور کیا اور کرتے رہے یہاں تک کہ ہدایت پائی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حمایت اور اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام میں شامل حل کر۔ ابو الحکم تیز زبان اور جنگ و جدل سے نہ گھبرانے والا آدمی تھا، اور حضرت عمر بن عبد خطاب جو کچھ تھے وہ آپ نے پچھلے صفحات میں دیکھ ہی لیا۔ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول اسلام مسلمانوں کی حمایت کے لیے مفید تھا، اور جو مصیبتیں اور اذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھی۔ لیکن ابو الحکم اس منافست سے کا شکار تھا اور جو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی، اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے برعکس واقعات حضرت عمر کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے۔ اپنی قوم کے تعصب اور اپنے شہر کے نظام کی جو زنجیریں انہیں جکڑے ہوئے تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھی، اور ان کے دل میں حقیقی انصاف کا جو عنصر تھا وہ باقی تمام عناصر پر غالب آ رہا تھا، یہاں تک کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق وہ صفا میں ارقم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما رہے اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں آئے ہو تو بغیر کسی تردد یا تکلف کے جواب دیا میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح جب حضرت عمر نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں پر ہی حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کرتے تھے، اور اسلامی
جماعت کے لیے ایک نظام کی خواہش ظاہر کی جس کا تحفظ بھی اسی طرح کیا گیا جس طرح قریش اپنے نظام کا تحفظ کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنے اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا، جس رات میں نے اسلام قبول کیا سوچا کہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سناؤں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا، آؤ بھانجے، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں نے اس جواب دیا، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اور تمہارے اس اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا سن کر تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک روایت میں بتایا کہ حضرت عمر کو اسلام کا اظہار کا کتنا شوق تھا اور اس کے لیے وہ قریش سے کس طرح لڑتے تھے۔ فرماتے ہیں، جب میرے والد عمر کا ایمان لائے تو پوچھا، قریش میں سب سے بڑا باتونی اور ڈھڈورچی کون ہے؟ جمیل بن مر نے اس کے سے پوچھا اور کہا، جمیل تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد کے دین پر داخل ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اس نے ایک لفظ نہ کہا اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جمیل مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے گروہ قریش اس وقت کعبے کے چاروں طرف ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے، تمہیں معلوم ہے عمر بے دین ہو گیا؟ فوراً ہی حضرت عمر نے فرمایا، یہ بکتا ہے، میں تو اسلام لایا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ جب سورج سروں پر آ گیا تو حضرت عمر تھک کے بیٹھ گئے۔ قریش ان پر پلے کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، کر لو جو تمہارا جی چاہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے تو یا سب کچھ تم سے لے لیتے یا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی اثنا میں ایک محمد قریشی جب اور پھول دار قمیض پہنے اور ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا، تمہیں کیا مطلب؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اور اپنے آدمیوں کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ پس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں۔ جب حضرت عمر نے ہجرت فرمائی تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا، ابا جب آپ اسلام لائے تھے اور قریش آپ سے لڑ رہے تھے تو وہ کون شخص تھا جس نے انہیں ڈانٹ کر آپ سے الگ کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا وہ عاص بن وائل تھے۔ عاص بن وائل عمر بن عاص کے والد تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد کئی بار ان کی مدد کی اور ان سے بھی زیادہ مدد کی جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس دن حضرت عمر کے پاس منتشر ہونے کے بعد قریش نے انہیں قتل کی دھمکیاں دی تھیں اور حضرت عمر نے اپنے گھر بیٹھے اس دھمکی کے پورے ہونے کا انتظار کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ اپنے گھر میں خوف زدہ بیٹھے تھے کہ عاص بن وائل آئے۔ ان کا تعلق بنی سہم سے تھا اور بنی سہم عہد جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، تمہاری قوم اسلام قبول کرنے کے جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ بولے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر کی ڈھارس بند گئی۔ عاص جب ان سے رخصت ہو کر نکلے تو دیکھا کہ ساری وادی قریش سے پٹی پڑی ہے۔ پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، عمر بن خطاب کے پاس جو بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بے دین ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا حلیف ہوں۔ یہ سن کر مجمع منتشر ہو گیا۔ جاہلیت میں بنو سہم نے بنو عدی بن کعب کو جو پناہ دی تھی اور اس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اگر عاص نے حضرت عمر بن خطاب کی حمایت کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں دوستی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب بنو عدی نے بنو عبد شمس سے مسابقت کی اور شکست کھائی۔ بنو عدی کو بنو شمس نے ان کے صفا والے گھروں سے نکال دیا اور بنو سہم کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس پناہ نے حضرت عمر کو ان کے اسلام میں جری قریش سے مقابلہ کرنے میں بے باک اور مسلمانوں کی حمایت و مدافعت میں حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کی خود اعتمادی اور نمایاں ہو گئی تھی۔ چنانچہ جو بزرگ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے کوئی اس امتیاز کو نہ پہنچ سکا، اور مورخین نے حضرت عمر کو ان جلیل القدر خدمات اور غیر معمولی صفات اور استجابات اور احترام کے نذرانے
ان کی خدمت میں پیش کیے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زندگی اور موت میں حق پر نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم دنیا اور آخرت میں حق پر ہو۔ حضرت عمر نے کہا، پھر یہ چوری کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہم ضرور کھل کر سامنے آئیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دو صفوں سے باہر تشریف لائے، ایک صف میں حضرت عمر تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ۔ ان دونوں کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہاں کی زمین ایسی معلوم ہوتی تھی گویا پسا ہوا آٹا۔ مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی یہ بے خوفی ان سب پر گراں گزری، لیکن ان کو کوئی بیوقوف یا سمجھدار آدمی ان صفوں کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا جن میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ تھے۔ حضرت عمر اسلام لے آئے، اس لیے ضروری تھا کہ ان سب کو ان کے اسلام کی خبر ہو جائے، تاکہ جو بگڑنا چاہے بگڑ لے اور جو لڑنا چاہے لڑ لے۔ جو لوگ کعبے کے ارد گرد ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے، اگر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تو کوئی بھی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر ان کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کی قوت ہی جواب نہ دے جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے قریش سے ہار نہیں مانیں گے، اور جب مسلمانوں کی تعداد 300 تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان قریش کو مکہ سے نکال دیں گے یا قریش مسلمانوں کو۔ پھر انہیں ابو جہل کی قوت اور مزاج کی تیزی بھی اس کے گھر کے جانے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دینے سے نہ روک سکی۔ وہ طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، وہ جوان تھے اور انہیں اپنی جوانی کا مان تھا، وہ جرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح چھپ کر کام نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کی قسم کھائی، اور اس وقت کھائی جب مسلمان مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی قسم پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، عمر کا اسلام ہماری فتح، ان کی ہجرت ہماری کامیابی اور ان کی امارت خدا کی رحمت تھی۔ جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو لڑ بھیڑ کے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم سر بلند ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے اور اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت اعلانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لیتے اور دیدہ دہنی سے پیش آنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کعبہ اور اس کے جہالت میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق حاصل نہ کر لیے جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر پر حاصل تھے۔ مشرکین مکہ کے خلاف اس جہاد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے، اور اسلام کے ان دونوں شہدائیوں نے مسلمانوں کو اس ایجابی موقف پر پہنچا دیا جہاں مسلمان اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچ سکے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے قریش سے ان کے حقوق کے لیے جنگ کی جو محض مسلمان ہونے کے جرم میں ہلکا بگوشان اسلام سے چھین لیے گئے تھے، اور مشرکین سے دعوت اسلام کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہوئے، جس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہونے کی اجازت کسی کرشی یا غیر کرشی کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس ایجابی موقف نے قریش کے تمام قبائل پر اثر ڈالا اور ان میں سے بہت سو کو دین اسلام کے لیے بے چین کر دیا، لیکن قریش کی دراز دستیوں کا خوف ان کے قبول اسلام میں مانے تھا۔ ان تشریگان باداء حقیقت نے جب دیکھا کہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت اور جرأت کے بلبوتے پر قریش کو اتنا مرعوب کر دیا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سب کے سب یہ سمجھ کر کہ قریش کا دست تردی اب ان کی تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قریش نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، حمزہ اور عمر کے اسلام نے محمد کے دعوت کو قریش کے تمام قبائل میں پھیلا دیا ہے، اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ یہ خبر قریش کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہوتے ہوتے اتنی مشہور ہوئی کہ حجاز سے گزر کر حبشہ تک پہنچ گئی۔ حبشہ کے مہاجرین اسلام نے جب یہ سنا تو رکھتے سفر باندھ اپنے وطن کی طرف چل پڑے، لیکن ابھی وہ مکہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ ہوا یہ کہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ان کے اکثر اہم قوم حضرت عمر کے نقش قدم پر چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں تو بڑے فکر مند ہوئے، اور ان کے تمام قبائل نے مل کر ایک عہد نامہ مرتب کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے معاشرتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں گے، نہ انہیں بیٹی دی جائے نہ ان کی بیٹی لی جائے،
نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، اور اس معاہدے پر قائم و ثابت رہنے کے لیے اسے کعبہ کے صحن میں لٹکا دیا۔ قریش کے اس اقدام نے طلبے گاران اسلام کو ڈگمگا دیا، اور وہ قریش کی معاندانہ روش کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کر سکے۔ اس سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی نازک صورتحال اختیار کر لی۔ حبشہ سے آنے والے مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ مکہ کے باہر ہی ٹھہر گئے۔ صرف وہی لوگ مکہ میں آئے جنہیں کسی نے پناہ دے دی یا قریش کی آنکھ بچا کر داخل ہو گئے، باقی سب کے سب واپس حبشہ چلے گئے۔